تیرا گھر سے 2 بار جنازہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ جو دانے جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا، حیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدلہ، اس ظلم سے کربل کا آغاز ہوا تھا، ہے حسن مولا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی محبت، بہت مہربانی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات علی محمد کی بارگاہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات علی محمد۔ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی، علی تھا۔ پوری توجہ چاہوں گا، خدا کی ذات آپ کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ اس خالق کائنات کا لاکھ احسان جس نے ہم سب کو صف اعضاء پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خالق لمجزال کا احسان ہم پر کہ جس نے ہمیں نعت کے قرآن کی تلاوت کا ایک اور موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کی ذات آپ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے جو آپ چل کر یہاں تشریف لائے ہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور خالق کائنات آپ کے مرحومین سے راضی ہو، ان کی قبور پہ عالم برزخ کی نعمتوں کو نازل فرمائے۔ عباس بھائی جان جنہوں نے صف اعضاء کا اہتمام کیا، اللہ ان کے گھر پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تمام حاجات شرعی کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے،
جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ کی ذات انہیں باعزت چھت عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں خالق انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. اللہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق زمانے کے حقیقی حاکم کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محبت بھری بلند صلوات. میں آپ کی توجہ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ میرے سر پہ امامہ ہے اور بہت سے سوالات مجمع میں اٹھتے ہیں کہ یہ بھائی جو آئے ہیں مولوی صاحب پتنی ان کا عقیدہ کیا ہے. میرا عقیدہ بھی واضح ہو جائے, آپ کو میری بات سمجھنے میں بھی آسانی رہے, اور پھر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا, نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا, داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا, نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا, داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا, واحد کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. اللہ کی ذات آپ کی یہ آوازیں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. حرہ سعدیہ بغیر کسی تمہید کے ایک ایسا نام ہے کنیز امیر المومنین کا, جو کوفہ کے رہنے والی تھی. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ گھروں سے چلے جاتے تھے, مرد اپنے کام کاج پہ نکل جاتے تھے, تو یہ حرہ سعدیہ کیا کرتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب عورتیں اپنے گھروں میں رہا کرتی تھیں, جب عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں. اس کا کام یہ ہوتا تھا جب سب مرد اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے تھے, یہ کاغذ اور قلم اٹھاتی تھی اور اس کے اوپر پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں تحریر کرتی تھی جو انہوں نے اپنے بھائی علی کی شان میں فرمائی تھی. وہ حدیثیں جمع کر کے یہ اپنے گھر سے نکلتی چادر لے کے اور لوگوں کے دروازے جا کر بجاتی, دق الباب کر کے. جب عورتیں باہر نکلتی تو انہیں کہتی کہ آپ یہ حدیثیں رکھ لیں, یہ میرے مولا امیر المومنین کی شان میں 1,24,000 نبیوں کے سلطان نے فرمائی ہیں. آپ ان کی تلاوت کرنا, ان کو پڑھنا, اور جب تمہارے شوہر شام کو گھر واپس آ جائیں آپ انہیں دکھانا. اگر تو وہ مان جائیں کہ یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں اور پیغمبر نے فرمائی ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ انکار کریں ماننے سے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے بلا لینا, میں انہیں آ کے بتاؤں گی کہ پیغمبر نے یہ سب کچھ کہاں ارشاد فرمایا. یہ اس کا کام تھا. کوفہ کا حاکم تبدیل ہو گیا. سپاہی جو خوش آمدی تھے انہوں نے سب سے پہلے اس دشمن علی کو یہ بتایا کہ کوفہ کے اندر ایک ایسی عورت رہتی ہے جو علی المرتضیٰ کے قصیدے لکھ لکھ کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتی ہے. اس نے کہا باقی کام بعد میں کریں گے, پہلے اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے دروازے پہ, میں نے آپ کی زحمت کو بہت جلدی تمام کرنا ہے, آپ توجہ فرمائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد کی شان. سپاہیوں کا ایک دستہ آیا, انہوں نے دروازہ بجایا. حرہ سعدیہ نے اندر سے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے. اس نے کہا جس طرح آئے ہو ویسے ہی واپس چلے جاؤ, میں تھوڑی دیر کے بعد خود دربار میں آ رہی ہوں. اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اتنا باروک تھا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آئے ہوئے سپاہی تو واپس نہیں جاتے, لیکن یہ انہی قدموں پہ واپس پلٹے اور جا کے بادشاہ سے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے. تو وہ اب قصیدہ پڑھ رہا ہے علی کا دشمن امیر المومنین کا. تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہوگی کیونکہ وہ علی کی کنیز ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گی, وہ ضرور آئے گی. اب یہ ادھر پیغام پہنچا. حرہ سعدیہ نے کیا کیا؟ حرہ سعدیہ نے غسل شہادت کیا. ذرا یہ بھی پتہ چل جائے شیعہ ہوتا کون ہے. اس نے غسل شہادت کیا. کفن کے طور پر اس نے پاکیزہ لباس زیب تن کیا. آپ کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا علی کی محبت میں, اور ہمیں غسل اور کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا, تو آپ اپنی شہادت سے پہلے اپنا کفن پہن سکتے ہیں. اس نے لباس کو کفن کی طرح زیب تن کیا, خوشبو لگائی اس نے.
جب پردہ کر کے چادر لے کے باہر نکلنے لگی تو سب بچوں نے اپنی ماں کو گھیر لیا اور کہا کہ اماں باہر تو آپ پہلے بھی جاتی ہیں لیکن اتنے اہتمام سے نہیں جاتی. آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ حرہ سعدیہ کا جواب سنیے جو اپنی اولاد کو دے رہی ہے. اپنی اولاد کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میں نے محبت علی مفت میں حاصل کی تھی, آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں. آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں. یہ دربار میں پہنچی, آپ کی زحمت ختم ہوئی. جب دربار میں پہنچی تو اس نے بلانے کا سبب پوچھا. اس نے بے اختیار اس کی زبان سے نکلا حاکم کی, یہ کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ علی المرتضی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی ہو. اس نے کہا تم نے بالکل غلط سنا ہے. تم نے غلط سنا ہے. کہا میرے سپاہی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے, میرے سپاہی مجھے صحیح آ کر اطلاع دیتے ہیں. میرے سپاہیوں نے, میرے کارندوں نے مجھے, میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم علی کو سب صحابیوں سے افضل سمجھتی ہو. اس نے پھر کہا کہ تیرے سپاہیوں نے تجھے بالکل غلط بتایا ہے. میں علی المرتضی کو تیرے صحابیوں سے افضل نہیں سمجھتی. کہا تو پھر سچ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ یہ ہے کہ میں فاطمہ کے بابا کے علاوہ 1,24,000 انبیاء سے علی کو افضل سمجھتی ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدم اللہ کے نبی ہیں, آدم سے علی افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. اس نے کہا نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں. اس نے کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کی ذات نے جب آدم کو جنت سے نکالا تھا تو اللہ کی ذات نے حکم دیا تھا کہ آدم اب تم جنت سے نکل رہے ہو, لہٰذا جنت کا لباس اتار کے جنت میں رکھ کے جاؤ. اس نے کہا بالکل قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم جب نکلے انہوں نے جنت کا لباس اتار کے واپس رکھ دیا تھا. کہا آدم وہ ہے جس سے اللہ جنت کا لباس اتروا لے, اور علی وہ ہے جس کے بیٹوں کے لیے اللہ جنت سے لباس بھجوائے زمین پر. پھر آپ علی کو کیسے کہہ سکتے؟ اس نے کہا صحیح ہے آپ کی بات. ایک مولا امیر المومنین کا جملہ بھی شہادت سے پہلے میری زبان پہ آ گیا, آپ کی نظر ہدیہ کرتا ہوں. مولا کے نوکر بیٹھے ہیں سارے. شہادت سے پہلے ایک صحابی نے حسن مجتبیٰ سے اجازت لی کہ آخری ملاقات اپنے امام سے چاہتا ہوں. امام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. یہ آیا اور اس نے کہا, اس نے 3-4 سوال کیے, میں صرف یہی سوال بتاتا ہوں کہ مولا صرف جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے, میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا صحابی ہوں, آپ یہ بتائیے کہ آدم افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ تو امیر المومنین نے اپنی زبان اطہر سے بتایا تھا اپنے صحابی کو کہ آدم مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم پر گندم کھانے کی پابندی لگائی تھی لیکن آدم نے وہ گندم کھا لی. اللہ نے مجھ علی پر تو گندم کھانے کی پابندی بھی نہیں لگائی تھی, پھر میں نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کے گزاری. پھر آدم مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس علی کے نوکر ہیں. اپنے آپ کو ایسا شیعہ بنانے کی ضرورت ہے. اپنا سر اٹھا کے گلیوں کے اندر چلا کریں کہ ہم علی کے نوکر ہیں. 2 نسبتوں سے آپ کا تعارف ہے اس شہر کے اندر, اس دنیا کے اندر. آپ کے محلے والے, آپ کے ساتھ بسنے والے, آپ کے شہر والے آپ کو 2 ناموں سے پہچانتے ہیں. یا تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے, یا دوسری آپ کی پہچان آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ حسین کا ماتمی ہے. یہ 2 ہماری نسبتیں ہیں, ان پہ ہمیں بڑا فخر ہے. اپنی نسبتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. علی جیسے نمازی امام کے آپ نوکر ہیں, حسین جیسا نمازی ہادی اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کا کتنا شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں. علی المرتضی کی محبت اتنے فائدے ہیں جو شمار نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی, علی المرتضی کی محبت کے فائدے بھی شمار نہیں ہو سکتے. لیکن ایک فائدہ آپ کی خدمت میں, کیونکہ سارے موالی ماتمی تشریف فرما ہیں, علی المرتضی کی محبت کا سب سے پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ ان کی محبت انسان کو بزدل نہیں ہونے دیتی, ہمیشہ توانا رکھتی ہے, ہمیشہ بہادر رکھتی ہے. علی کی محبت انسان کو ہمیشہ غیرت مند رکھتی ہے, کیونکہ کسی بے غیرت کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
علی کی محبت حلالی ہونے کا ثبوت ہے. وہ علی ہمارے امام ہیں. اور جس مہدی زہرا کی بارگاہ میں انتظار کے لیے ہم آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہیں، امام کے انتظار کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. ممبر سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں چلا جائے. 2 انسان تھے، 2 لوگ. عجیب لباس زیب تن تھا. ایک ہربل کی دکان پہ آئے. نوجوان توجہ فرمائیں گے، بزرگوں کو ساری باتوں کا پتہ ہے اور یہ بزرگ بڑے قیمتی ہیں. جو بزرگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو عزادار بزرگ محلے میں رہتے ہوں، جو آپ کے گھروں میں موجود ہوں، آپ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج کی مجلس کے بعد ان کا زیادہ احترام کیا کریں. آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگایا کریں کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو 70 سال سے حسین ابن علی کو رو رہی ہیں. ان کی سماعتیں وہ ہیں جو 70 سال سے 65 سال سے نعت کے قرآن کی تلاوت سن رہی ہیں. ان کا احترام کیا کریں. بزرگوں کو ساری باتوں کا پتہ ہے. میں نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 2 لوگ ہربل کی دکان پہ آئے. جب اس دکاندار نے دیکھا تو کہتا ہے کہ مجھے جیسے لگتا ہے جیسے آپ ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں. آپ تو بڑے عجیب ہیں. آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا کافور اور سدر دے دو. اس نے کہا پہلے اپنا تعارف کرواؤ. انہوں نے بہت چاہا. انہوں نے کہا پیسے لیجئے، ہمیں سودا دیجئے. آپ کو ہم سے کیا ہے؟ کہا نہیں، آپ اتنے معزز ہیں، اتنے محترم لگ رہے ہیں، آپ کے چہروں سے نور برس رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں. جب اس نے بہت اصرار کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی طرف سے آئے. ہم آئے ہیں امام کی طرف سے. ایک صلوات ہدیہ فرمائیں گے آپ؟ لائق صلوات خاندان پہ ایک اور صلوات. ایک اور صلوات ہدیہ فرما دیجئے. اس نے، آپ توجہ فرمائیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میری آواز پہنچے آپ تک، کہ آپ مجھے کسی اور علاقے کے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب اصرار بڑھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مہدی زہرا کی طرف سے آئے ہیں. ہمیں وقت کے امام نے بھیجا ہے کہ آپ سے صدر اور کافور لے کے آئیں. کہا امام کو ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ کہا امام سے محبت کرنے والا ایک مومن مر گیا ہے، امام اس کے جنازے اور غسل کے لیے خود تشریف لائے ہیں. اس نے فوراً وہ چیزیں نکالی اور دکان کا شٹر نیچے کر کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا. انہوں نے کہا ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. اس نے اصرار کیا کہ میں ضرور آؤں گا. اب انہوں نے اس سے ایک شرط لگا دی، ایک پابندی لگائی کہ اگر امام اجازت دیں گے تو پھر آپ ملاقات کے لیے آئیں گے. وہاں پہنچ کے آپ ملاقات کے لیے ضد نہیں کریں گے. آپ امام کے خیمے سے باہر رک جائیں گے اور ہم امام کو بتائیں گے. اگر اجازت مل گئی تو آپ ملنے کے لیے آئیں گے، ورنہ آپ نے ضد نہیں کرنی. اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا. ایک صلوات ہدیہ فرمائیے گا آل محمد کی طرف. یہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا. توجہ فرمائیے گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. چلتے چلتے یہ دریا کے کنارے پہ پہنچے. وہ پریشان ہوا. یہ دونوں جو انسان تھے انہوں نے پانی کی سطح کے اوپر ایسے قدم رکھے جیسے انسان خشکی پہ چلتا ہے. یہ کنارے پہ کھڑا تھا. یہ گھبرا کے کہتا ہے اب میں آگے کیسے آؤں؟ تو یہ دونوں مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی خواہش ہے اللہ کو اسی کا واسطہ دو، دریا تمہیں بھی راستہ دے گا. اب اس نے کہا کہ مجھے دعا کے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے التجا کرتا ہے
کہ میں اپنے وقت کے امام کا واسطہ دیتا ہوں، جیسے یہ لوگ جا رہے ہیں پانی کی سطح کے اوپر، مجھے بھی اجازت ملے۔ اس نے چلنا شروع کیا، یہ بھی پانی کی سطح کے اوپر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ دونوں آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو بادل آ گئے۔ جب بادل آئے تو بارش برسنے لگی۔ جب بارش برسی تو یہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اپنی دکان کی چھت کے اوپر اپنا صابن جو ہے وہ خشک ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ جب یہ خیال آیا تو یہ ڈوبنے لگ گیا۔ پھر ان دونوں نے دیکھا مڑ کے تو اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہا معافی مانگ۔ جب اس نے معافی مانگی پھر سطح آب پہ آ گیا چلتا ہوا۔ دریا کے جب پار پہنچے تو ایک خیمہ نصب تھا جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اس کے اندر سے۔ انہوں نے اس کو دور کھڑا کر دیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کافور اور سدر پہنچایا اور اس کا پیغام بھی پہنچایا۔ امام نے فوراً جواب دیا کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ وقت کے امام کہتے ہیں کہ جن کا خیال اپنے صابن کی طرف ہوتا ہے ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ بس جو پیغام آپ تک پہنچانا تھا وہ یہی تھا کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم سب کا اپنا اپنا صابن ہے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں امام کے لیے، لیکن ہمارا خیال اپنے اپنے صابن کی طرف ہے۔ کسی کا صابن اس کی اولاد ہے، کسی کا صابن اس کی بیوی ہے، کسی کا صابن اس کا کاروبار ہے، دکان ہے، اس کا دفتر ہے۔ امام ایسی دعا کو پسند نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں جو میرا عاشق ہے وہ اپنے دل سے دعا مانگے، پھر میں اس کو ملنے کے لیے خود آؤں گا۔ ایک صلوات آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسا منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے منتظرین کی امام زمان کو ضرورت ہے۔ علی کا نوکر ہونا بڑا شرف ہے، حسین سے محبت کرنا بڑا کمال ہے، لیکن میں ہر ممبر پہ یہی کہتا ہوں کہ حسین سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے کیونکہ حسین باکمال ہے، حسین لازوال ہے، حسین جنت ہے، حسین آسمان ہے۔ حسین سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین کے ساتھ محبت کرنا کمال ہے۔ جس کو حسین کے مقصد کے ساتھ محبت ہے یہ کمال ہے۔ اللہ کی ذات نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ پروردگار کہتا ہے میں نے بھری کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں کی ہیں، صرف اپنے حسین کو عطا کی ہیں۔ یہاں تک کہ جس امام کا ذکر ہے، میرے بھائی کی عباس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کے پرسوں کو قبول کرے، آپ کے پرسوں کو قبول کرے۔ آپ یکم محرم سے مسلسل روتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ حسن امیر کے ساتھ ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہو، دونوں باپ بیٹوں کا ذکر ہو، یہاں تک کہ وہ 3 فضیلتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی اللہ کی ذات نے کہا کہ میں نے نہیں دی ہیں۔ حسن امیر کا تعارف کیسے کروائیں کہ حسن امیر وہی ہیں جو اپنے نانا کی گود میں بیٹھتے تھے اور حسین بھی ساتھ بیٹھتے تھے، اسی محمد کے نواسے ہیں حسن امیر، اسی فاطمہ زہرا کے لال ہیں حسن امیر، اسی علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں حسن امیر۔ لیکن اللہ نے کہا اسی حویلی میں پروان چڑھے حسن مجتبیٰ۔ یہاں تک ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مسجد نبوی میں حسین جیسا امام جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اس کو حسن کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ 3 فضیلتیں صرف حسین کے لیے مخصوص ہیں کہ فقط حسین کو عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت الامامت فی ذریت ہی، کہ ہم نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ فرمائیں گے آپ؟ کوئی بات نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام بلند تر سلام
ایک اور صلوات ہدیہ فرمائیں گے. عزاداروں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے سہولت پیدا کر دی. لائق صلوات خاندان پہ ایک اور صلوات ہدیہ فرما دی. میری طرف توجہ رکھیے گا. میں عرض کر رہا تھا 3 فضیلتیں جو اللہ کی ذات نے فقط حسین ابن علی کو عطا فرمائی. پہلی فضیلت الامامت فی ذریت ہی. ایک اور صلوات ہدیہ فرمائیں گے. ہم نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا. دنیا کے کسی مقدس شہر میں دوسری فضیلت, کسی مقدس شہر میں چلے جائیے, آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں, آپ نجف اشرف چلے جائیں, وہاں کی مٹی کھانا حرام ہے. شریعت محمدی میں مٹی کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے. لیکن حسین ابن علی کو کیا فضیلت دوسری عطا کی؟ الشفاء فی تربتہ ہی. میں نے اس کی قبر کی مٹی میں شفا رکھ دی ہے. کسی کو کوئی بھی لا علاج مرض ہو, اس کی قبر کی تھوڑی سی مٹی پانی میں حل کر کے اس مریض کو پلا دو, اللہ شفا عطا کرتا ہے. تیسری فضیلت آسمان ولایت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو میرے جد کو عطا ہوئی, میدان عرفات ایک ایسا میدان ہے جس میں حاجی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ عرفات کے میدان میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو فقط آسمان سے سورج غروب نہیں ہوتا, بلکہ اس میدان میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان سب کے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں وہ انسان جو عرفات کے میدان میں موجود ہوتا ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اگلے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بخشش کے اوپر شک کرنا بھی گناہ ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میدان عرفات میں بھی اس کے گناہ نہیں بخشے گئے, اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑے, اپنے وطن کو چھوڑے, اپنے کام کاج دنیا کے چھوڑے, کربلا کا سفر اختیار کرے, میرے جد حسین کے گنبد کے نیچے آ کے کھڑا ہو, اجابت الدعا تحت قبت ہی. میرے جد حسین کے گنبد کے نیچے آ کے کھڑا ہو, دعا کے ہاتھ بلند کرے, اللہ وعدہ کرتا ہے تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں. یہ 3 فضیلتیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہیں. ایک چوتھی فضیلت جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا اپنا مطالعہ ہے کہ لاحقے لگتے ہیں ہر مقدس شہر کے ساتھ. جیسے پاکستان کے اندر بہت سے شریف, جیسے گولڑا شریف ہے, سیال شریف ہے اور کئی شریف ہیں, شہروں کے ساتھ اضافی لفظ لگتے ہیں. آپ مشہد چلے جائیے, مشہد کے ساتھ شہر کا نام مشہد ہے, لیکن 8ویں تاجدار ولایت کی وجہ سے مشہد مقدس کہلاتا ہے. آپ قم چلے جائیے, شہر کا نام قم ہے, لیکن شہزادی فاطمہ کی وجہ سے قم المقدسہ کہلاتا ہے. آپ امیر المومنین علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نجف چلے جائیے, شہر کا نام نجف ہے لیکن نجف اشرف کہلاتا ہے. آپ کو کئی ایسے شہر ملیں گے, لیکن اللہ کی اس بھری کائنات کے اندر معلّہ صرف 2 ہیں, یا اللہ کا عرش معلّہ ہے یا حسین کا کربلا معلّہ ہے. آج دنیا نکلتی ہے سڑکوں کے اوپر, توہین رسالت کے خلاف احتجاج ہے. کیسا عجیب امتی ہے, سمجھ سے باہر ہے. عدالتیں کہتی ہیں توہین رسالت نہیں ہوئی, قوم کہتی ہے توہین رسالت نہیں ہوئی, سارا معاشرہ کہتا ہے توہین رسالت نہیں ہوئی, گواہ کہتے ہیں توہین رسالت نہیں ہوئی,
یہ کتنی بے وفا امت ہے جو کہتی ہے نہیں ثابت کرو توہین رسالت ہوئی ہے۔ میں احتجاج کرنے والوں کو پچھلی مجلسوں میں مخاطب کر کے کہہ آیا، ایک مولانا کو میں نے خط بھی لکھا کہ اگر آپ نے توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ ہماری مجالس میں آ کر بیٹھئے۔ یہ وہ قوم ہے جو 1400 سال سے توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ یا علی، یہ وہ مہذب قوم ہے 1400 سال سے جس کے احتجاج کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ 1400 سال سے ہمارے احتجاجی جلوسوں کے اندر درختوں سے کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ مہذب قوم ہے۔ تاریخ کی سب سے پہلی توہین رسالت، جب رسول نے قلم اور دوات مانگا آپ نے نہیں دیا۔ دوسری توہین رسالت تاریخ کے اندر، جس دروازے پہ رسول کھڑے رہتے تھے تم وہاں لکڑیاں لے کر آئے اور آگ لگا دی۔ اگر ان توہین رسالت کے مجرموں کو سزا دے دی جاتی، آج کسی کی جرات نہ ہوتی کہ وہ توہین رسالت کرتا۔ ہم سے سیکھو، کیونکہ ہم 1400 سال سے توہین رسالت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ ہمارا احتجاجی اجتماع ہے جو توہین رسالت کے خلاف ہے۔ خدا کی ذات ہدایت کرے لوگوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس ملک کے اندر آگ لگائی۔ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، ہم بچائیں گے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ جس نے بنایا تھا اس کا نام محمد علی تھا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ جو خاتون تھی اس کا نام فاطمہ تھا۔ جس تاریخ کو بنا، یہ 13 کو بھی بن سکتا تھا، یہ 15 اگست کو بھی بن سکتا تھا، اللہ نے اس کو 14 اگست کو بنایا۔ اس میں راز ہے، جب ان پیپرز کے اوپر، ان ڈاکومنٹس پہ دستخط ہوئے تھے کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا، بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت 5:12 تھے۔ 14 تاریخ تھی، بنانے والے محمد علی اور فاطمہ تھے، اور دستخط جو کاغذوں پہ ہوئے تھے وہ 5:12 پہ ہوئے تھے۔ یہ پاکستان 5، 12 اور 14 کے صدقے میں تخلیق ہوا ہے۔ ہمیں اس سے محبت ہے، کسی سازش کرنے والوں کو کی سازش کو اس ملک میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مجالس کے اندر دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی مجالس کی محافظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان کو بھی ایک ایک سانس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدا کی ذات ان کی محافظت کرے جو ہماری محافظت پہ مامور ہے۔ اس ملک کے اندر امن کی ضرورت ہے، اس ملک کے اندر وحدت کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو امن کی بنیاد رکھی تھی حسن مجتبیٰ کے دور سے۔ بہت خوبصورت بات میرے بھائی کر رہے تھے کہ جو اپنے تخت کو خیرات میں عطا کر دے اسے حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے پیچھے حسین جیسا نمازی نماز پڑھے اسے حسن کہتے ہیں، اور جس حسین پہ، جس امام پہ حسن امام جیسا بھائی اپنی اولاد کو قربان ہونے کی وصیتیں کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں، آپ بہت قیمتی ہیں، اپنے شرف کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ عام نہیں ہیں، آپ علی کے نوکر ہیں، آپ حسین کی رعیت ہیں، آپ اتنے قیمتی ہیں کہ آپ کے آنسو جب گرتے ہیں تو حسین کی ماں ان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتی، اپنے رومال میں سمیٹتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب امت نے زہر دی ہے، کیا یہ توہین رسالت نہیں تھی پیغمبر کے بیٹے کو زہر دینا؟ ایک کو زہر دے دی، دوسرے کو گھیر کے آپ کربلا کے جنگل میں لے کے آ گئے، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ جمعہ کا روز ہے، حسین کو جلدی قتل کرو، ہمارا جمعہ جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ جب حسن مجتبیٰ کو زہر مل گیا، میرے بھائی پڑھیں گے کہ کیسے زہر ملا۔
وہی آپ کو سنائیں گے، ان کا حق ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں، عدالت کا ایک جملہ حسن مجتبیٰ کا، تاکہ میرا حصہ بھی ہو جائے۔ حسن مجتبیٰ اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو بلا کے اکٹھا کر کے کہتے تھے کہ میری یہ جو بیوی ہے جودہ بنت اشعث، بے شمار سے بھی زیادہ لعنت ہے، یہ مجھے زہر دے گی اور میں اپنے نانا سے جا ملوں گا۔ جب یہ سنتے تھے سارے بہنیں، سارے بھائی کہتے تھے آپ علم امامت سے جب جانتے ہیں تو آپ اس کو طلاق دے دیجئے، آپ اپنے سے اس کو جدا کر دیجئے۔ حسن امیر فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ آج کی مجلس میں آپ نے یاد کر لینا ہے کہ ہمارے امام کی عدالت کیا تھی۔ حسن امیر فرماتے تھے اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ حسن کی عدالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو ایسے جرم کی سزا پہلے دے دوں جس کا ابھی اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ یہ امام کی عدالت ہے۔ اس نے امام کو زہر دے دیا۔ امام نے جناب ام فروہ کو بلایا اور شہزادہ قاسم کو بلایا اور جناب ام فروہ سے کہا کہ فروہ میں نے یہ ایک تعویذ لکھا ہے، اس تعویذ کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے قاسم کی بھی حفاظت کرنا۔ جب قاسم جوان ہو جائے یہ تعویذ اس کے کاندھے پہ باندھ دینا اور پھر قاسم کا بوسہ لے کے کہتے ہیں قاسم بیٹا اس تعویذ کو عام نہ سمجھنا، زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل آئے تم یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ بس حسین اپنے کارواں کو لے کے کربلا آ گئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ روایات کے اندر ہے کہ 7 کو پانی بند ہوا، ایک روایت میں ہے 4 کو پانی بند ہو گیا تھا، 7 کو ختم ہو گیا تھا۔ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور آپ سن چکے ہیں علماء سے، حسین ابن علی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اس رات کو۔ ایک حصہ صحابیوں کے لیے مخصوص کیا، ایک اپنے پردہ داروں کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ حسین ابن علی اپنے صحابیوں سے ملاقات کے بعد جب خیمے میں آئے ہیں، مستورات کے خیمے میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ماں جو ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں کربلا کی ماؤں کو، ہر ماں نے اپنی قربانی کو بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور ہر ماں یہی کہہ رہی ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہو سب سے پہلے آپ ہمارے مولا پہ قربان ہو جانا۔ کوئی ماں کہتی ہے تم سب سے پہلے اپنے چچا پہ قربان ہو جانا، کوئی ماں کہتی ہے تم اپنے ماموں پہ سب سے پہلے قربان ہو جانا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ ہر ماں کی حالت دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حسین ابن علی آگے بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار میری یہ قربانیاں کل اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اب جو آگے بڑھے حسین ابن علی کی کریمی کا ایک جملہ، اب جو آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے معظمہ جو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھی ہے خیمے کی اور روئے جا رہی ہے ہزاروں قطار۔ میں تیری کریمی کے قربان ہو جاؤں۔ آگے بڑھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے حسین ابن علی کہتے ہیں اماں فضا تو کیوں رو رہی ہے؟ اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کے جناب فضا فرماتی ہیں حسین میں نہ روں، آپ خیمے میں دیکھا ہو ہر ماں اپنے بیٹے کو تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا کل میں بھی فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیتی۔ حسین کہتے ہیں پھر اس لیے رو رہی ہے تو نہ رو، میری طرف توجہ رکھیے گا، اگر اس لیے رو رہی ہے تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب کل میدان میں جاؤں گا تو میں فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ میں فضا کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا نہیں ہوں۔ روز عاشور آیا، جنگ شروع ہوئی، قربانیوں پہ قربانیاں۔ جناب ام فروہ نے جب دیکھا کہ قاسم اپنے چچا کے پاس آرام سے بیٹھے ہیں ایک ٹیلے کے اوپر، جناب فضا کو کہتی ہیں ذرا قاسم کو بولا کہ لے آئیے۔ جناب قاسم آئے۔ قاسم میں نے ساری رات جو آپ کو سمجھایا کیا اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ ابھی تک آپ چچا کے پاس بیٹھے ہو، آپ میدان میں نہیں گئے؟ قاسم رو کے کہتے اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ بی بی جہاں بیٹھی تھی کھڑی ہوئی
اور بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں شاباش دیتی ہوں، آؤ میں تمہیں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ بی بی اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پہنچی جہاں علی کی بڑی بیٹی بیٹھی تھی، دو زانو ہو کے جناب زینب کے سامنے بیٹھ گئی اور پوچھتی ہے کہ زینب بہن مجھے یہ بتاؤ کیا میرا قاسم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے بھائی پہ قربان ہو جائے؟ جناب زینب کہتی ہیں کیا ہوا؟ کہا آپ کے بھائی حسین میرے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے رونا شروع کیا اور جناب فضہ کو کہا کہ دوبارہ تکلیف کرو اور جا کے ذرا حسین بھائی کو بولا کے لے آؤ۔ جناب فضہ باہر گئیں، جناب حسین کو بولا کے لے آئیں۔ حسین بھائی نے آ کے پوچھا کہ زینب کیوں بلایا ہے؟ کہا بھابی آئی ہیں قاسم کی اجازت لینے کے لیے کہ آپ قاسم کو بھیجئے میدان میں۔ حسین ابن علی نے رونا شروع کیا اور کہا بھابی میں اس کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ایک تو یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب مجھے حسن یاد آتے ہیں میں اس کو دیکھ کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ دوسرا بھابی ابھی تو اس کا قد اتنا ہے کہ اس کے پاؤں بھی رکابوں تک نہیں پہنچتے اور پورے عرب میں اس کے سر کا ابھی تک خود بھی تیار نہیں ہوا، میں اس کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ابھی یہ تکرار ہو رہی تھی، قاسم کو نہ جانے کون سی بات یاد آئی، یہ شہزادہ خیمے سے دوڑ کے باہر نکلا اور تیزی سے اپنے بازو سے وہ تعویذ کھولنے لگا۔ قاسم نے جب تعویذ کھول کے پڑھا تو اس کے اوپر یہی لکھا تھا کہ قاسم میرا بھائی دشمنوں میں گھر گیا ہے، اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا، اگر چچا اجازت نہ دیں تو یہ خط جا کے حسین بھائی کو دے دینا کہ میرے بابا حسن نے تمہارے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ قاسم یہ خط لے کے جلدی سے اندر دوڑے اور چچا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا حسین میرے بابا حسن نے یہ آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ حسن کی تحریر پڑھ کے حسین نے رونا شروع کیا، فاطمہ کا لال اتنا رویا کہ غش کھا گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو قاسم کو سینے سے لگایا اور تبرکات والا صندوق منگوایا، حسن کا امامہ نکال کے قاسم کے سر پہ سجایا، حسن کی عبا نکالی اور قاسم کے کاندھوں پہ سجائی۔ تاریخ نے بڑے خوبصورت جملے لکھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے حسین قاسم کو دولہا بنا رہے۔ قاسم کو تیار کیا اور قاسم کو زین کے اوپر خود سوار کروایا۔ یہ شہزادہ ختم ہو گئی، آج کی مجلس آپ کی زحمت تمام ہوئی۔ میرے بھائی آ کے شہزادہ کے والد کے مصائب پڑھیں گے حسن امیر کے۔ جب قاسم لڑتے لڑتے گھوڑے سے اترنے لگے تو چچا کو آواز دی کہ چچا میری مدد کو آئیے، لیکن اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کربلا کا وہ شہید تھا جو زین پہ تھا تو قاسم تھا، لیکن زین سے اترا تو تقسیم ہو گیا۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ حسین ابن علی نے اپنی عبا بچھائی کربلا کی زمین کے اوپر اور جہاں جہاں سے قاسم ملتا تھا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک گٹھڑی سینے سے لگا کے حسین ابن علی چلے خیموں کی طرف۔ ام فروا، زینب و ام کلثوم خیموں پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی حسین پہنچے گھبرا کے آگے بڑھی ام فروا، کہا حسین بھائی کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ قاسم نے وفا نہیں کی۔ حسین کہتے ہیں جیسے تیرے قاسم نے وفا کی ایسی تو کسی نے وفا نہیں کی۔ گٹھڑی بڑھا کے اپنی بھابھی کی طرف کہتے ہیں جتنا ملا ہے قاسم میں اٹھا کے لے آیا ہوں، یہ تیرا قاسم ہے۔ میں امام زمان کے جملے کیسے فراموش کر دوں کہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس نازک شہید پہ جو چچا کے پہنچنے سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپوں میں تقسیم۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ۔